بسم اللہ الرحمن الرحیم لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا، زنا سے بچتے رہو، کیونکہ اس کی ابتدا خوف ہے اور انتہا شرمندگی ہے، اور اس کا انجام دوزخ کی ایک وادی میں جانا ہے۔ اسی طرح امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ان کے بعد امت کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام کا طبقہ اپنے انداز میں امت کو آگاہ کرتا رہا تاکہ لوگ زنا کے اس وبا سے محفوظ رہیں، کیونکہ یہ سنگین گناہ ایسا ہے جو سوائے توبہ، ایمان اور عمل صالح کے معاف نہیں ہوتا۔ اور درج ذیل آیت کے متصل میں یہ بیان ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ معزز سامعین، قرآن کریم کے ان فرامین کو انسان سامنے رکھ کر غور کرے اور سوچے کہ سزا کے ان ہولناک حالات سے دوچار کرنے والے گناہوں میں ایک سنگین جرم زنا بھی ہے، جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، جس کے باعث انسان عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اب اس قول سے معلوم ہوا کہ زناکاری آبادی کی ویرانی یعنی کہ تباہی کا موجب بنتی ہے، اور پوری بستیاں اس گناہ کی وجہ سے عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتی ہیں۔ ان فرامین کو پڑھ کر آج کا مسلمان اپنے دائیں بائیں نظریں دوڑائے، اپنے ملک میں موجود مختلف آبادیوں اور علاقوں کے بارے میں پڑھے تو بکثرت آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ پوری بستیاں زلزلوں، سیلاب اور مختلف طریقوں سے ملیامیٹ ہو گئیں۔ اور پھر جب بھی منظر عام پر اس بستی کی تفصیل آئی جو ایسے کسی بھی عذاب سے دوچار ہوئی ہوں، تو اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان علاقوں میں ٹی وی، ڈش، کیبل، وی سی آر اور فحاشی و عریانی کے دیگر ذرائع بکثرت موجود تھے، اور بستی کے مکین ان سب غیر شرعی اشیاء کے رسیا تھے۔ اب جب انسان فحاشی و عریانی کے ان اسباب پر غور کرے تو مدرجہ بالا لکھی گئی بے حیائی کو فروغ دینے والی چیزیں اس دور میں سب سے زیادہ زنا کا سبب بن رہی ہیں، اور زنا کا مسلم معاشرے میں عام ہونا انہی چیزوں کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر مسلمان نے اس وبا کو اپنے معاشرے، اپنے علاقے سے اس گندگی کو ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو پہلے ختم کرنا پڑے گا جو اس گناہ کے لیے سیڑھی کے طور پر کام دیتی ہے۔ اس کے بعد آج کا مسلمان اپنے نفس کا غلام ہے اور اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے، اور یہ بات ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرے گا اور وہ ضرور ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ اسی لیے اکابرین امت نے مسلمانوں کو بار بار یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات سے بچو اور نفس کو شریعت کے تابع بنا کر زندگی گزارو، کیونکہ نفس کی خواہشات انسان کو اس خطرناک جہنم کی طرف لے جاتی ہے جس کے متعلق پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔